بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی جب میں گرمی اور دھوپ سے سڑتا ہوا گھر کے لیے صرف لایا تھا، پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، رانو مالکن کے اے سی والے کمرے سے باہر نکلنے لگی، ہاتھ میں تیل کی شیشی پکڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بڑا اترا کر بولی، کتنی ٹھنڈ ہے مالکن کے کمرے میں، اور باہر اتنی گرمی ہے جیسے کوئی تندور کھلا ہو۔ یہ سن کر میرا دل تو جل کے رہ گیا تھا۔ میں پورا دن گھر اور باہر کے چکر کاٹ کاٹ کر گرمی میں جل جاتا تھا، پھر گھر کے زیادہ تر کام میرے سر پر تھے، اور یہ رانو کی بچی کتنے مزے میں تھی، بس مالکن کی تیل سے مالش کرتی اور ماں طرح اس کے واری صدقے ہونے لگتی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تو یہاں کھڑا کھڑا کیا کر رہا ہے؟ چل جا جلدی سے گرما گرم پراٹھے بنا اور ناشتہ رکھ، مالکن ابھی غسل لے کر آ رہی ہوں گی اور مجھے بھی بڑی بھوک لگی ہے۔ میں نے غصے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کم وقت دیکھنے میں دہان باندھ سی لگتی تھی، کھانے بیٹھتی تو 4 بندوں کا کھانا کھا کر ڈکار مار جاتی۔ بہرحال نوکر کیا اور نخرے کیا، مجھے تو سب کچھ کرنا ہی تھا، اسی لیے میں نے سارا سامان کچن میں رکھا، فریج سے آٹا نکالا اور پراٹھے بنانے لگ گیا۔ غریب ہونا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ مجھ سے بہتر کون جانتا تھا۔ میں گھر میں سب سے بڑا تھا اور میں ہی گھر کا واحد کفیل تھا، اور میری عمر صرف 15 برس تھی۔ اماں نے دن رات کے لیے مجھے ایک بنگلے میں ملازم رکھوا دیا تھا، وہاں پر مالکن ہی رہتی تھی، مالک تو ملک سے باہر ہوتے تھے۔ گھر میں اور بھی بہت سے ملازمین تھے، لیکن میں اور رانو دن رات مالکن کے پاس رہتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ مالکن ویسے تو دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ 2 گھنٹے رانو سے اپنے جسم کا مساج کروایا کرتی۔ گوری موٹی موٹی ٹانگیں شیشے کے میز پر ٹکا کر بیٹھ جاتی اور رانو کو زمین پر بٹھا لیتی۔ شاید امیر لوگوں کے ایسے ہی چونچلے ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ جتنی رانو کے ساتھ مہربان تھی، تو دوسری طرف میرے ساتھ ان کا رویہ اتنا ہی سخت گیر تھا، تو وہ 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہونے دیتی، اور چیز مہنگی ملتی تو باتیں مجھے سننے کو ملتی، اور یہ رانو چپلوسیاں کرتی اور مالکن کا دل جیت لیتی۔ شاید رانو مجھ سے زیادہ تیز تھی، تبھی مالکن کو اس نے اپنا گرویدہ کا رکھا تھا۔ اس کی تنخواہ بھی میری تنخواہ سے زیادہ تھی، اور رہتی بھی مالکن کے ساتھ اے سی والے کمرے میں تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے مالکن کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں اے سی کے اندر ہی گزرتا تھا۔ میں نے جلے دل کے ساتھ ناشتہ بنایا۔ رانو کچن میں آ کر کہنے لگی کہ مالکن کہہ رہی ہے کہ ناشتہ کمرے میں ہی لگا دو۔ جب میں کمرے میں گیا تو ٹھنڈی اے سی کی ہوا نے مجھ پر سکون کر دیا۔ سامنے رکھے ٹیبل پر میں نے پراٹھے اور دیگر لوازمات رکھے، اور رانو بھی صوفے پر چڑھ کر بیٹھی تھی، سامنے LED پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی، ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا، اور مالکن کو کسی ڈرامے کی کہانی بڑے شوق اور دلچسپی سے بتا رہی تھی۔ میرا بھی دل چاہا کہ مالکن سے کہوں کہ مجھے بھی یہیں بیٹھ کر ناشتہ کرنے دے۔ باہر تو ایسی تپش تھی کہ لگتا تھا انسان تندور میں کھڑا ہے۔ ابھی میں ایسی کوئی ہمت کر ہی نہیں پایا تھا کہ رانو کہنے لگی، تم یہاں کھڑے کھڑے کیا منہ تک رہے ہو؟ چلے جاؤ باہر جا کر فریج میں رات کا بچا ہوا کھانا پڑا ہے، وہ اٹھا کر کھا لے، ورنہ تجھے پتہ ہے نا اسے ضائع کرنے پر کتنا گناہ ملتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ رانو کا گلا ہی دبا کر اسے جان سے مار ڈالوں۔ وہ کیا اس گھر کی مالکن تھی جو مجھ پر یوں روب جماتی تھی؟ مجھ سے اتنی بڑی بھی نہ تھی۔ اگر میں 15 سال کا تھا تو وہ 16-17 کی ہوگی۔ بات کرتی ہے جیسے مالکن کی ملازمہ نہ ہو، اس کی سکی بیٹی ہو، اور پھر مالکن بھی وہی کرتی جو رانو کہتی۔ ایسی بھی ملازمہ سے کیا ہمدردی تھی؟ میری تو سمجھ سے باہر تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، بے دلی سے ناشتہ کیا۔ کچن دھونے والے برتن سے بھرا پڑا تھا، روکی سوکی کھا کر میں نے گزارا کیا اور برتن دھونے لگا۔ ابھی کچن صاف ہی کیا تھا کہ رانو پھر سے ناشتے کے برتن لا کر سنک میں پٹک گئی۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا، ان کے برتنوں کے بیچ میں ہڈیاں اور روٹیوں کے ٹکڑے بھی موجود تھے۔ میں نے کہا، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ ذرا ابھی میں نے سارا سنک دھویا ہے، اور یہ 4 برتن تم خود دھو لو، مجھے ابھی صفائی بھی کرنی ہے۔ میری بات سنتے ہی میرے پاس آ کر غصے سے میرا کان پکڑ کر مروڑ دیا، کہنے لگی، زبان چلائی تو ایک منہ پر تھپڑ لگاؤں گی، مالکن سے تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ کام چور بدتمیزی کرو گے میرے سے؟ رانو کا لہجہ بلند ہوا تو میری جان پر بن گئی۔ فوراً سے مالکن کچن میں آ گئی تو رانو کہنے لگی، مالکن یہ برتن دھونے سے انکار کر رہا ہے، بس جتنی محنت میں کرتی ہوں
اگر اسے کرنی پڑ جائے تو لگ پتا جائے پیسوں کو کیسے حلال کیا جاتا ہے۔ رانو کا انداز تو ایسے بدلا جیسے اسے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ مالکن کی کھا جانے والی نظریں مجھ پر گڑ گئی۔ کہنے لگی، رامو کے بچے، میں تیرے منہ پر 2 تھپڑ لگاؤں گی اگر تو نے رانو کے ساتھ بدتمیزی کی تو جو رانو کہتی ہے وہی کام کر۔ خبردار جو تو نے رانو کے ساتھ زبان درازی کی تو تیری تنخواہ کاٹ لوں گی۔ میں نے کہا، مالکن دیکھیں، یہ ساری ہڈیاں روٹیاں سنک کے بیچ میں پھینک گئی ہے اور ابھی میں نے سنک دھویا ہے۔ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اگر اس نے کر دیا تو تم صاف کر دو، تمہیں اس گھر میں آخر رکھا کس لیے ہے؟ مالکن نے بڑی محبت پاش نظروں سے رانو کو دیکھا اور کہنے لگی کہ چل رانو، تو کمرے میں آ، تیرا بس یہی کام ہے کہ مجھے راضی رکھا کرو۔ دونوں ہی پتہ نہیں کمرے میں کیا کرتی پھرتی تھی۔ مالکن تو رات کو بھی رانو کو کوارٹر کے بجائے اپنے کمرے میں سلاتی تھی، وہ بھی اے سی والے کمرے میں۔ کبھی کبھی تو مجھے رانو پر شک ہوتا تھا اور لگتا تھا کہ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ مالکن بھی وہی کرتی جو رانو کہتی، لیکن وہ تو میری سوچ سے بہت ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ جو کام وہ مالکن کے ساتھ کرتی تھی، مطلب کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال ایک بار میں مالکن کے کمرے میں شام کی چائے لے کر گیا تو جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، مالکن بیڈ پر سو رہی تھی اور رانو ان کے ساتھ۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ میرا دماغ پوری طرح سے چکرا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ رانو نہایت غصے میں مجھ سے کہنے لگی کہ بنا دستک تم کمرے میں کرنے کیا آئے تھے؟ میں تو اپنی نظروں میں شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا، اس لیے فوراً سے وہاں سے کچن میں چلا گیا۔ لیکن اب میں سوچوں میں پڑ چکا تھا۔ رانو اچھی لڑکی نہیں لگتی تھی۔ میں اب سوچ چکا تھا کہ رانو کے بارے میں پوری حقیقت جانوں گا۔ جیسے ہی مالک آئیں گے تو میں اس کی شکایت مالک سے لگاؤں گا۔ جب سے میں نوکری پر لگا تھا، مالک بھی بس ایک ہی بار پاکستان آئے تھے اور بہت ہی اچھے مزاج کے تھے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ باہر جانے سے پہلے انہوں نے مجھے مٹھی بھر کر نوٹ بھی پکڑائے تھے اور ہنستے ہوئے کہا، اپنی مالکن کو نہ بتانا، خام خواہ مجھ سے لڑے گی اور کہے گی نوکروں کو سر پر مت چڑھایا کرو۔ میں بھی مالک کی بات سن کر تھوڑا سا مسکرایا۔ یقیناً وہ میری بات کا بھروسہ کرتے تھے۔ اگلے ہی روز ناشتے کے دوران میں نے مالکن سے کہا کہ مالک کب آئیں گے؟ میں نے سوال مالکن سے کیا تھا، لیکن اس جملے پر رانو کہنے لگی، تمہیں مالک سے بھلا کیا کام ہے؟ میں نے غصے سے کہا، ہوگا کوئی کام، اب ہر بار تمہیں تھوڑی بتاؤں گا۔ یہ سن کر رانو کے چہرے کی رنگت تھوڑی سی بدل گئی تھی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مالکن کہنے لگی، ہاں، شاید چند دنوں میں تمہارے مالک آئیں گے۔ میں نے یہ سن کر غصے والی نظروں سے رانو کی طرف دیکھا، جو بار بار دوپٹے سے اپنا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ آج تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ جیسے میں نے ناشتے کے برتن اٹھائے اور کچن میں گیا، وہ میرے پیچھے آ گئی۔ میں برتن دھو رہا تھا تو کہنے لگی، خبردار رامو کے بچے، اگر تو نے زبان کھولی، کچھ بھی مالک کے سامنے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا، یاد رکھنا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کتنی خطرناک ہو، مجھ سے زیادہ تمہیں اور کون بہتر جان سکتا ہے؟ بہرحال میرا جو چیز چاہے گا میں وہی کروں گا اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ میری بات سن کر آج وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی اور پھر کہنے لگی، اچھا رکو۔ اس نے اپنے دوپٹے کے کنارے سے بندھی ہوئی گرہ کھولی اور پرانے سے 10 کے نوٹ نکال کر کہنے لگی، یہ رکھ لو، پورے 100 روپے ہیں، میری طرف سے کچھ کھا لینا، اور اگر تم نے میری بات راز میں رکھی تو میں تم پر ایسی عنایتیں کرتی رہوں گی۔ بہرحال میں سو چکا تھا، وہ تو مجھے کرنا ہی تھا، لیکن جب تک مالک نہیں آتے تھے کیا مذائقہ تھا کہ میں رانو کی بچی سے تھوڑے سے پیسے ہی بٹور لیتا۔ میں نے نوٹ پکڑے، جیب میں ڈال لیے۔ رانو کے چہرے کی بدحواسی پل بھر میں ختم ہو گئی، جیسے اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک بار رانو مالکن کی مالش کرنے کے لیے تیل لے کر کمرے میں جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ باہر بہت گرمی ہے اور تم روزانہ مالش کے بہانے کمرے میں چلی جاتی ہو۔ ایسا کرو کہ اب مجھے اپنے کپڑے دو تاکہ کچھ دن میں مالکن کے کمرے میں اے سی میں بیٹھ جاؤں۔ میری بات سن کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، تو کیا تم مساج کرو گے؟ میں نے کہا، ایسا کرو کہ تم مساج کرو، جب مالکن سو جائے تب تم بہانے سے کمرے سے باہر آ جانا اور مجھے اپنے کپڑے دینا، میں پہن کر ان کے پیروں کا مساج کر دوں گا۔ اس بہانے تھوڑا
مجھے بھی سکون مل جائے گا۔ اور اس وقت آگ برس رہی تھی، شاید 40 کے قریب درجہ حرارت ہو۔ میری بات سن کر کچھ دیر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے بعد کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے۔ جب تک میں نے کچن کا سارا کام سمیٹا تب تک رانو مالکن کی مساج کرتی رہی۔ جیسے ہی میں فارغ ہوا، رانو کمرے سے باہر آئی اور میرے ہاتھ میں تیل کی شیشی تھما دی اور ساتھ میں اپنا جوڑا بھی۔ کہنے لگی، مالکن نیند میں ہے، اسی لیے بنا بات کیے ان کے پیروں کا مساج کرنا اور آدھے گھنٹے بعد کمرے سے باہر آ جانا۔ میں رانو کی اس مہربانی پر بڑا ہی راضی ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سے رانو کا لباس پہنا، سر پر دوپٹہ اوڑھا، مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ اسی کی ٹھنڈی ہوا نے میری طبیعت پر کافی اچھا اثر ڈالا تھا۔ مالکن تو واقعی سو رہی تھی۔ میں نے ان کے پیروں پر تیل لگایا اور گوری گوری ٹانگوں پر مساج کرنے لگا۔ بڑا مزہ آیا ٹھنڈک میں، سکون سے میری آنکھیں بند ہوئی۔ جی تو چاہا کہ مساج یہیں چھوڑوں اور زمین پر لیٹ کر سو جاؤں، لیکن یہ بھی ممکن نہ تھا۔ بہرحال آدھا گھنٹہ میرا بہت اچھا گزر گیا اور اب میں یہی کرتا تھا۔ رانو میری بات ماننے پر مجبور تھی، کیونکہ جو راز اس کے بارے میں جانتا تھا اسے رکھنے کے لیے اب وہ میری بات ماننے لگی تھی۔ لیکن کچھ دن بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے تو ہوش ہی اڑ کر رہ گئے۔ ویسے تو میں کوارٹر میں سویا ہوتا تھا، لیکن کچھ دن سے میری طبیعت میں بہت سستی، ہلکا ہلکا سا جسم میں بخار، کوارٹر میں حبس اور گرمی بہت زیادہ تھی۔ رات کو مجھے بے چینی سے نیند نہیں آ رہی تھی کہ کوارٹر سے نکل کر باہر آ گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ باغیچے کی بینچ پر جا کر لیٹ جاؤں، کچھ تو ٹھنڈی تازی ہوا آئے گی۔ اب نوکر کی بھی عجیب زندگی ہوتی ہے، آندھی ہو یا طوفان، بیماری ہو یا کچھ، اور گھر کے سارے کام ویسے ہی کرنے پڑتے ہیں کیونکہ بنا کام کے تنخواہ نہیں ملتی۔ کوارٹر میں رہتا تو میری نیند پوری نہ ہو پاتی، یقیناً سب میں مجھ سے کام بھی نہ ہوتا۔ جیسے ہی میں کوارٹر سے باہر نکل کر لان کی طرف آیا، مجھے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے پاؤں سے جوتے اتارے اور آہستہ چھپ کر آگے بڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا سامنے کوئی نوجوان لڑکا ہے۔ چوکیدار بھی اس وقت تک اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا۔ رانو کے دوپٹے سے میں نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن وہ نوجوان کون تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں تھوڑا آگے بڑھا تو مجھے ان کی سرگوشیاں سمجھ میں آنے لگی۔ جو کچھ رانو نوجوان سے کہہ رہی تھی میرے پیروں سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اگر میں کچھ دیر وہاں کھڑا ہوتا تو یقیناً شاطر لڑکی کو میری آمد کا پتہ چل جاتا۔ وہ بہت تیز قسم کی لڑکی تھی، اسی لیے میں وہیں سے پلٹ کر اپنے کوارٹر میں آ کر بیٹھ گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مالکن میری کسی بھی بات کا بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ پچھلے سال سے جو کھیل رانو مالکن کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کا بھیانک انجام میں اپنے کانوں سے سن کر آیا تھا، اور اگر اب بھی میں چپ رہتا تو یہ میری نمک حرامی ہوتی۔ رانو مالکن کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلنے جا رہی تھی، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو میں اپنی نظروں میں ضرور گر جاتا، کیونکہ میں یہ راز جان چکا تھا۔ ایک بار میں جب سودا سلف لینے گیا تو مالک کا نمبر بھی اپنے ساتھ لے گیا، جو انہوں نے مجھے کاغذ پر لکھ کر دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہو تو میں مالک سے فون کر کے منگوا لوں۔ میں نے وہ نمبر لیا اور ٹیلی فون بورڈ پر چلا گیا۔ کال ملائی تو 1 منٹ کا 300 اس نے مانگے، اور میرے پاس اتنے جیب میں تھے۔ میں نے کال پر مالک کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر مالک پریشان ہو گئے، کہنے لگے، تم مالکن کا خیال رکھنا، جیسے بھی ممکن ہوا میں پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ 2 دن بعد ہی رانو نے اس نوجوان کو بلایا تھا۔ میں بہت پریشان تھا کہ اب کیا کروں، کیونکہ مالی کے کوئی بھی چانسز مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ برے خیال میں بھی بے چینی سے باہر لان کے چکر کاٹنے لگا، کیونکہ رانو نوجوان کو لانچ میں لے گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اندر اب کون سا کھیل کھیلا جائے گا، لیکن میں بے باس تھا کیونکہ لانچ کا دروازہ لاک تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ بیرونی طرف مالکن کے کمرے کی کھڑکی ہے، مجھے وہاں سے جا کر دیکھنا چاہیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے میں کمرے کی کھڑکی کے پاس گیا اور میں نے کھڑکی کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ اس نوجوان نے مالکن کو کرسی پر بٹھا کر باندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندھے تھے، منہ پر بھی رومال باندھا تھا، اور رانو فٹافٹ سے الماری سے مالکن کا زیور نکال رہی تھی۔ چند دن پہلے بھی میں نے رانو کی یہی حرکت کرتے دیکھا تھا۔ جب میں کمرے میں شام کی چائے لے کر گیا تھا تو مالکن سو رہی تھی، اور رانو مالکن کے سونے کے ٹوپس نکال کر اپنے دوپٹے میں باندھ رہی تھی۔ اس دن اس لڑکے سے لان میں یہی کہہ رہی تھی
کہ ہم سارا زیور چوری کر کے مالکن کا قتل کر کے وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ مالکن اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی جن پر انہیں اندھا اعتبار تھا۔ اتنے میں مجھے پولیس کی گاڑی اور مالک کی گاڑی کا ہارن ایک ساتھ سنائی دیا۔ میں نے دل میں شکر کا کلمہ پڑھا اور وہیں سے پلٹ گیا۔ چوکیدار کے اٹھنے سے پہلے میں نے مین گیٹ کا دروازہ پورا کھول دیا۔ پولیس اور مالک دونوں اکٹھے اندر آئے، مجھ سے مالکن کا پوچھنے لگے۔ میں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا، کہا وہ دونوں وہیں موجود ہیں۔ موقع پر دونوں پکڑے گئے اور میں نے شکر ادا کیا کہ مالک کا نقصان ہونے سے بچ گیا ہے۔ مالکن ساری حقیقت جان چکی تھی، اسی لیے میرے سامنے بھی شرمندہ تھی۔ مالک نے مجھے 2 لاکھ کا انعام دیا اور ساتھ میں میری نوکری بھی پکی کر دی۔ میرے ماں باپ نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ اپنے مالک کے ساتھ کبھی بھی دغا بازی نہ کرو۔ میری خدمت کا صلہ مجھے مل چکا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔